بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سینئر صحافی یقیناً آپ جانتے ہوں گے آفتاب اقبال جو اس ٹائم بیرون ملک میں انگلینڈ میں ہے۔ کچھ دن پہلے ایک تصویر بھی وائرل ہوئی جو عمران ریاض کے ساتھ وہ وہاں انجوائے کر رہے ہیں۔ اس نے ایک بات کی ہے اور اس بات کا جو واضح مطلب بنتا تھا کہ عمران خان اس ٹائم جیل میں جو ذلیل ہو رہا ہے، یعنی کہ جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک شہزادوں والی زندگی گزار رہا ہے جیل میں، لیکن ان کے جو حامی ہیں، عمران خان کے سپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت مشکل زندگی گزار رہا ہے۔ تو پھر ان کے بقول کہ عمران خان جو ذلت کی زندگی گزار رہا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان خود آپ ہے، اس میں کسی کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور ناظرین، جس طرح تحریک لبیک عمران خان کے دور میں عمران خان تحریک لبیک سے بہت زیادہ پریشان تھے، اس وقت پی ٹی آئی سے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ پریشان کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی وہ پریشانی نظر نہیں آ رہی یا وہ اقرارنامہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس پی ٹی آئی جماعت سے بہت زیادہ پریشان ہیں جو عمران خان تحریک لبیک کے وقت واضح الفاظ میں بولتے تھے۔ ناظرین، اس کی پر بات کرنی ہے، لیکن تھوڑا میں تحریک لبیک اور عمران خان کی حکومت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا بیک گراؤنڈ رکھ دوں، پھر آفتاب اقبال کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اس نے کیوں یہ کہا ہے کہ عمران خان اس وقت اپنی وجہ سے جیل میں ہے۔ ناظرین، جب آسیہ ملونہ کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت جب تحریک لبیک احتجاج میں تھی تو تحریک لبیک کے ساتھ ایک جھوٹا معاہدہ کیا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ احتجاج ختم کریں، ہم آسیہ ملونہ کا نام ای سی ایل میں ڈالتے ہیں اور اس کے کیس کو دوبارہ ری اوپن کریں گے اور اس کو ہم باہر نہیں جانے دیں گے۔ تو چونکہ ظاہر ہے اگر تحریک لبیک کسی کی نہیں مانتی، جانتے ہوئے بھی اگر نہیں مانتی، تو سب جتنے مخالفین ہیں مذہبی طبقے کے وہ کہیں گے کہ یار یہ تو کسی کی بات ہی نہیں مانتے۔ برکت تحریک لبیک نے وہ بات مان لی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی ماں کو چند دنوں کے اندر ملک سے فرار کر دیا۔ اور عمران خان نے اس وقت ایک بیان دیا تھا کہ جس وقت تحریک لبیک احتجاج میں تھی تو اگر اس وقت ہم نے یہ جھوٹا معاہدہ نہ کیا ہوتا تو میری حکومت بھی جا سکتی تھی، یعنی کہ یہ وقت کے وزیر اعظم خود تسلیم کر رہا تھا۔ پھر ہم تھوڑا پیچھے بعد میں آتے ہیں تو جب حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جیل میں رکھا گیا تو تحریک لبیک روڈوں میں آ گئی تھی، تو سعد حسین رضوی صاحب سے ہر ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ان کو منوانے کی، ہم نے ہر کوشش کی ان سے بات کرنے کی، آپ یقین کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ شیخ رشید نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم نے ہر بات کی ان کو منوانے کی۔ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی خود کہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے سینٹ کی، پیسوں کی، بہت سارے آفر کی تھی، لیکن سعد حسین رضوی صاحب نہیں مان رہے تھے۔ جب وہ نہیں مان رہے تھے تو بالآخر عمران حکومت نے کیا کیا کہ ایک جعلی خط لکھا جو منسوب کیا حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ کہ کارکنوں کو کہیں کہ آپ گھروں میں چلے جائیں، آپ احتجاج ختم کر دیں اور یہ وغیرہ وغیرہ کہیں۔ لیکن کارکن سمجھ گئے تھے کہ یہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا خط نہیں ہے، لیکن کارکنوں نے کان نہیں دھرے، بالآخر ہوئی کارکنوں نے احتجاج کر کے 30-40 کارکنوں کی قربانی دے کے حافظ سعد حسین رضوی کو رہا کرا دیا تھا۔ اب آتے ہیں، چونکہ تحریک لبیک والے کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے، اور اگر اس ٹائم وقت نون لیگ والے بڑے خوش ہو رہے ہیں، بہت جلد ان کے اوپر بھی وہی وقت آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح اس ٹائم بڑے موج مستی سے بڑے انجوائے کر رہے ہیں نون لیگ والے، تو آج سے کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک کے وقت عمران خان والے بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے ہمیشہ حکومت میں رہنا ہے، لیکن وقت نے کیسے پاسا پلٹا اور اس وقت پی ٹی آئی کا کیا حشر ہے، اور تحریک لبیک تو الحمدللہ میدان میں ہے جیسے پہلے ہے۔ تو یہ وقت نون لیگ کے اوپر بھی آئے گا، لیکن بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ کمپیئر کیا جاتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کو۔ تو تحریک لبیک نے تو اپنے وقت میں ہر مصیبتیں، ہر تکلیفیں یعنی کہ سینہ تان کے برداشت کی ہیں، اور مخالفین نے مانا ہے کہ ہم ان کو نہیں توڑ سکتے۔ لیکن اس وقت عمران خان جو جیل میں آئے تو ایک طرف تو بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ احتجاج ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سفارشیں امریکہ، یورپ، یہود و نصارہ سے کی جا رہی ہیں، ان کے مطالبے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو۔ ٹھیک ہے،
اسی وقت یعنی کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، لیکن جو آفتاب اقبال ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا یہ ایک ویڈیو کلپ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ عمران خان خود ہے۔ اگر عمران چاہے تو ان لیس دین اے منٹ وہ بنی گالا بھی شفٹ ہو سکتا ہے، وہ انگلینڈ بھی جا سکتا ہے، امریکہ بھی جا سکتا ہے، برطانیہ، جہاں مرضی وہ جانا چاہے، جس طرح وہ اقتدار میں بھی آ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران کو وہ سٹیٹس عطا کر رہا ہے۔ عمران خان اس وقت جو جیل میں ہے اس کا جو انچارج ہے وہ عاصم منیر نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، عمران خان خود ہے۔ عمران خان اگر چاہے تو منٹوں میں وہ بنی گالا بھی جا سکتا ہے، امریکہ بھی جا سکتا ہے، انگلینڈ بھی جا سکتا ہے، اور وہ حکومت میں بھی آ سکتا ہے، وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ آفتاب اقبال کی اس بات کرنے کا جو واضح مطلب ہے یہ ہے کہ عمران خان نہیں مان رہا ہے۔ اگر عمران خان ڈیل کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے، بنی گالا بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آپ آ جائیں اور ہم آپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ حکومت کریں، لیکن عمران خان نہیں مان رہا۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر میں نکلنا ہی نہیں چاہتا ہوں، یعنی کہ میں اسٹیبلشمنٹ بالکل بے دخل ہو جائے۔ اب ناظرین ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ آفتاب اقبال تو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، عمران خان جب سے جیل میں گئے آفتاب اقبال کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ آفتاب اقبال نے کوئی سورسز، کوئی ذرائع، کوئی ثبوت، کوئی پروف پیش نہیں کیا کہ کون سے شخص، کون لوگ ہیں کہ جو جا کے عمران خان کو ملتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ہاتھ جوڑ رہی ہے، آپ کو رہا کرنا چاہتی ہے، آپ کو بیرونی ملک بھیجنا چاہتی ہے، اور آپ مہربانی کریں مان جائیں، اور عمران خان کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں۔ تو یہ آج تک پی ٹی آئی نے کوئی ثبوت کسی شخص کا نام بھی نہیں لیا، صرف یہ سوشل میڈیا کے حد تک یہ باتیں عام ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ منیب فاروق جو خاص اسٹیبلشمنٹ کا پالتو ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا صحافی ہے، وہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو خبر دے رہا ہوں، میں کوئی ذرائع سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا ہوں، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، میں واضح الفاظ میں خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان نے کئی بار اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا ہے کہ بھائی آپ میرے اوپر کرم کر لو، آپ مجھے حکومت میں لے کے آؤ، آپ جس طرح کہیں گے میں ایک اچھا بچہ بن کے آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ اب یہ دونوں موقف الگ الگ ہیں۔ ہم کیوں کہیں کہ بھئی منیب فاروق سچ بول رہا ہے یا فوج سچ بول رہی ہے، عمران خان جھوٹ بول رہا ہے؟ ہو سکتا ہے عمران خان سچ بول رہا ہو سکتا ہے یہ فوج منیب فاروق جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن حقیقت بھی جان لیا نا کہ حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے۔ تو ناظرین گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر جانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کن لوگوں نے پہنچایا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پہنچایا، نون لیگ نے پہنچایا، یا اس کو اپنے آدمی نے پہنچایا؟ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کن لوگوں نے پاس کری؟ عمران خان کے اپنے اتحادی اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ سینٹ کا الیکشن عمران خان ہارا، خود اس نے کہا تھا کہ میں اپنے جو میرے سینیٹر بکے ہیں ان کے بچوں سے شادی بھی کوئی نہیں کرے گا، تو ان کے اپنے سینیٹر نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا تھا، جو اس نے اس کو وقتی طور پہ پارٹی میں بھی نکال دیا تھا۔ کون تھے؟ عمران خان کے اپنے آدمی تھے، اتحادی عمران خان کے اپنے تھے۔ اس کے بعد عمران خان کے خلاف جتنی بھی کیس، جتنی بھی شواہد ہیں، عائشہ گوللائی کون تھی؟ عمران خان کی اپنی پارٹی کی تھی۔ ریحام خان کون تھی؟ اس کی بیوی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ انعام شاہ اس کا 20-25 سالہ پرانا دوست تھا، اس نے انکشاف کیا ہے کہ توشہ خانہ میں ان لوگوں نے کیسے میاں بیوی نے ہاتھ صاف کیے۔ یعنی کہ عمران خان کے اوپر اب شیر افضل مربت کو دیکھ لو، وفات چودھری کو دیکھ لو، یا فیاض الحسن چوہان کو دیکھ لو، اون چودھری کو دیکھ لو، جو لوگوں نے عمران خان کے اوپر الزام لگایا ہے، اب تو شیر افضل مربت یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اور ایلا ملک کی جو گندی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ شہباز گل نے کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی عمران خان کے اوپر الزام ہیں، ہر طرح کے جو الزام ہیں وہ عمران خان کے اپنے آدمیوں نے لگائے، تو بھئی دوسروں کو گلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایک ایسا الزام عمران خان کے اوپر نہیں ہے کہ جو مخالفین نے لگایا ہو۔ توشہ خانہ کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، عمران خان کے اپنے پارلیمنٹیرین یہ بات بارہا بتا چکے ہیں کہ ہمارے سامنے بند لفافہ لایا گیا کہ خبردار آپ لوگوں نے نہیں پوچھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے،
ٹھیک ہے. لیکن دیکھو اس کے بعد 9 مئی واقعہ ہوا. 9 مئی واقعے میں پی ٹی آئی کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کر سکی کہ عمران خان کو کس نے کہا تھا کہ آپ جاؤ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دو. تو یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے یہ تو بتاتی ہے کہ عمران خان نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے. یعنی کہ عمران خان ابھی جتنے شیر افضل مربت کو دیکھ لو وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے بہت سارے غلط فیصلے کیے. مثال کے طور پر عثمان بزار کو کس نے لگایا جس کی وجہ سے یعنی کہ پی ٹی آئی کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. اگر اس کے بعد ہم چلے جائیں تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی میری حکومت باجوہ نے گرائی ہے. اس کے اوپر اس نے سینکڑوں یو ٹرن لیے, مختلف آدمیوں کا نام لیا, چھوڑو ہم باجوہ کو ہی یعنی کہ کنفرم کر لیتے ہیں. تو باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی تو جنرل عاصم منیر کی کیا غلطی تھی کہ عمران خان اس کے خلاف لانگ مارچ لے کے آ گیا کہ بھئی اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے. تو یعنی کہ عمران خان کھڈے میں گیا. عمران خان اس وقت جو بھی وہ کر رہا ہے, آفتاب اقبال نے تو دوسرے تناظر میں بات کیا ہے کہ عمران خان نہیں مان رہا ہے, عمران خان ڈیل کرتا ہے تو فوراً رہا ہو جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت جس مصیبت میں ہے یا جو بھی بھگت رہا ہے وہ خود اپنے, اس کے اوپر کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اپنے غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, عمران خان نے خود کئی بار اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھائی مجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے, اگر میں ذلیل ہوں گا تو اپنے فیصلوں سے ہوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ عمران خان کے جو فیصلے ہیں, عمران خان کی جو جہلیت ہے, اور عمران خان کی دن بدن جہلیت یا غلط فیصلے بڑھتے کیوں گئے کہ ایک جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس میں جو نکھار پیدا ہوتا ہے, اس میں جو تبدیلی آتی ہے, یا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, وہ ایک میچور ہوتا ہے. تو وہ پارٹی کارکنوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کارکن نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے فلاں جگہ میں غلطی کیا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اگر عثمان بزار کو لگایا تھا تو پی ٹی آئی والے عقل سے کام لیتے تو وہ کہتے کہ بھئی خان صاحب آپ نے غلط کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, خان نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہی کہا ہے. یعنی کہ عمران خان نے جو بھی فیصلے کیے پارٹی کارکنوں نے کہا ہے کہ خان نے کہا ہے بس ٹھیک ہی کہا ہے. جب عمران خان کو معلوم پڑا کہ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں ون مین شو ہوں, میرے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھی پارٹی کے اندر سے, تو اس کو کیا معلوم ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کی جہلیت ہی اسی چیز سے واضح ہوتی ہے کہ آج کے عمران خان کا اپنا ایک بیان بھی بنی گالہ میں مشہور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہر فیصلے سے جو اتفاق کرنے والا ہے یہ میرا کتا ہوگا. لیکن جو انسان ہوتا ہے وہ نظریات رکھتا ہے, وہ اختلاف بھی کرتا ہے. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے تو کوئی بھی, ہاں اکڑ دکڑ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ فیصلہ غلط تھا کہ عثمان بزار کو کیوں لگایا, عمران خان کا یہ فیصلہ غلط تھا کہ اس نے اسمبلیاں کیوں توڑی, عمران خان کا یہ فیصلہ غلط تھا کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا. لیکن جو کام ہو گئے, لیکن جب یہ کام ہو رہے تھے اس وقت ہم ان کو کہہ رہے تھے, کہتے ہیں نہیں خان جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. مثال کے طور پر جب جنرل الیکشن ہوئے تھے تو ہم بارہا ویڈیو بنا کے یہ بتا رہے تھے ان کو کہ عمران خان جن کو ٹکٹ دے رہا ہے وہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکلوا سکتے, وہ ووٹ عمران خان کے خلاف جائے گا. الیکشن سے پہلے ہم لوگوں نے بتایا تھا. لیکن یہ قومی یوتھ کیا کہتی تھی کہ نہیں خان صاحب گدے کو دے گا نا ٹکٹ, ہم گدے کو بھی ووٹ دیں گے. عمران خان کھمبے کو ٹکٹ دے گا, ہم کھمبے کو بھی دیں گے. وہی گدے وہی کھمبے کیا عمران خان کو رہا کرا سکے؟ نہیں کرا سکے. بلکہ عمران خان کے خلاف 26ویں آئینوی ترمیم نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام ہو گیا ہے, ہم ذلیل ہو گئے, نقصان اٹھا لیا, تو پھر کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو برکف ناظرین, بالکل آفتاب اقبال نے جس تناظر میں بھی کہا ہے میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جو ذلیل ہو رہا ہے وہ صرف اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ